वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 12 के लिए उर्दू ज़बान की तारीख बुक से चैप्टर नंबर 3 को पढ़ाऊंगी। उर्दू ज़बान की तारीख बुक जो है बच्चों, ये बुक उन बच्चों को पढ़नी है जो बच्चे खयाबान उर्दू वाली बुक को पढ़ रहे हैं। याद रहेगा, उर्दू ज़बान की तारीख बुक को किन्हें पढ़ना है? जो बच्चे खयाबान उर्दू वाली बुक को पढ़ रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 3 का नाम है कदीम दिल्ली कॉलेज की अदबी खिदमत। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है कि हम यहाँ पर दिल्ली कॉलेज के बारे में पढ़ेंगे कि दिल्ली कॉलेज का क़याम किस वजह से किया गया था, किसने किया था, और फिर बाद में ये कॉलेज क्यों बंद हो गया था, और अब मौजूदा दौर में ये कॉलेज किस नाम से मशहूर है। तो बच्चों, जो कदीम दिल्ली कॉलेज है मौजूदा दौर में ज़ाकिर हुसैन कॉलेज के नाम से मशहूर है। तो इस कॉलेज की भी बुनियाद अंग्रेज़ों ने ही की थी। जिस तरीके से फोर्ट विलियम कॉलेज की बुनियाद अंग्रेज़ों ने अपने अंग्रेज़ी अफसरान को मशरिकी और मगरिबी उलूम को और उर्दू ज़बान को सीखने के लिए स्टार्टिंग की थी फोर्ट विलियम कॉलेज की। इसी तरह से कदीम दिल्ली कॉलेज की शुरुआत अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान के लोगों को अंग्रेज़ी उलूम के अंदर तालीम देने के लिए, इसके अलावा उर्दू को फ़रोग़ देने के लिए भी इस कॉलेज की शुरुआत की थी अंग्रेज़ों ने। तो मैं आपको पढ़कर बताती हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। 19वीं सदी में फोर्ट विलियम कॉलेज के बाद दूसरा इदारा दिल्ली कॉलेज था। याद रखोगे कि 19वीं सदी में फोर्ट विलियम कॉलेज के बाद जो दूसरा इदारा मशहूर इदारा था वो था दिल्ली कॉलेज, जिसकी उर्दू ज़बान व अदब की तारीख़ में ख़ास अहमियत है। याद रखोगे कि दिल्ली कॉलेज की उर्दू ज़बान के अदब यानी कि लिटरेचर में और उर्दू ज़बान की तारीख़ में ख़ास अहमियत है। किसकी? दिल्ली कॉलेज की। जिस तरह फोर्ट विलियम कॉलेज में अंग्रेज़ हुक्मरानों की तरबियत का एहतमाम किया गया था, जैसे कि मैंने अभी बताया था, इसी तरह हिंदुस्तान के लोगों को अपनी गिरफ्त में लेने के लिए ऐसे तालीमी इदारों का मंसूबा बनाया गया जहां मकामी बाशिंदों को तालीम की तरफ तवज्जो दी जा सके और हिंदुस्तान के लोगों को अपनी गिरफ्त में लिया जा सके। इसी वजह से अंग्रेज़ों ने दिल्ली कॉलेज का क़याम किया था। चुनांचे दिल्ली में कदीम मदरसा गाज़ीउद्दीन हैदर को 1824 में पहली बात माली मदद दी गई, जो बराबर बढ़ाई जाती रही। याद रखोगे कि दिल्ली कॉलेज की शुरुआत किस वजह से की थी? अभी मैंने बताया था कि हिंदुस्तान के लोगों को अपनी गिरफ्त में लेने के लिए ऐसे तालीमी इदारे बनाने का मंसूबा किया गया जहां मकामी बाशिंदों की तालीम की तरफ तवज्जो दिलाई जा सके। इसी वजह से दिल्ली में कदीम मदरसा गाज़ीउद्दीन हैदर को 1824 में पहली बार माली मदद दी गई, जो बराबर बढ़ाई जाती रही। अंग्रेज़ हुक्मरानों में यानी कि अंग्रेज़ हाकिमों में जो लोग तालीम से दिलचस्पी रखते थे कॉलेज की तरफ, वो भी मुतवज्जे हो गए। यहाँ अंग्रेज़ी ज़बान और इसके ज़रिए नए उलूम को सिखाने का इंतज़ाम हुआ था। इस कॉलेज में किस चीज़ का इंतज़ाम किया गया था? अंग्रेज़ी ज़बान को सिखाने और अंग्रेज़ी ज़बान के ज़रिए नए उलूम, नए सब्जेक्ट सिखाने का इंतज़ाम हुआ, और उर्दू ज़बान में जदीद यानी कि नए उलूम के तर्जुमों के ज़रिए भी तालीम की जाने लगी। याद रखोगे, अंग्रेज़ी के साथ साथ इस कॉलेज के अंदर उर्दू ज़बान के अंदर जो नए सब्जेक्ट थे उनका तर्जुमा करके उर्दू के अंदर पढ़ाया जाने लगा। 1830 में जब एतमादुद्दौला ने 1,30,000 रुपये इसके लिए वक्फ़ कर दिए, यानी कि इस कॉलेज के ऊपर लगा दिए अपने ख़ुद के पैसे, तो कॉलेज में इल्मी व अदबी सरगर्मियों का एक नया दौर शुरू हो गया। नए निसाब यानी कि नए सिलेबस बनाए गए, मुरतब किए गए। अंग्रेज़ी ज़बान से तर्जुमे का काम तेज़ रफ्तारी से होने लगा, यानी कि अंग्रेज़ी की किताबों का उर्दू में तर्जुमा होने लगा। तलबा की यानी कि स्टूडेंट्स की तादाद बढ़ने लगी। आसपास के इलाकों से लोग यहाँ पढ़ने के लिए आने लगे, और ये कॉलेज दिल्ली के पढ़े लिखे लोगों की दिलचस्पियों का मरकज़ बन गया। याद रखोगे कि जब इस कॉलेज के अंदर एतमादुद्दौला ने 1,30,000 रुपये लगाए तो लोगों का ध्यान इस कॉलेज की तरफ आकर्षित होने लगा और ये दिल्ली के पढ़े लिखे लोगों की दिलचस्पियों का मरकज़ बन गया।
اس عہد کے نامور علماء جنہوں نے قدیم طرز کی تعلیم حاصل کی تھی دہلی کالج سے جڑ گئے تھے۔ مولانا صدر الدین آرزو، نواب مصطفیٰ خان شیفتہ، امام بخش صحافی، مولوی فضل حق جیسے لوگ کسی نہ کسی حیثیت سے کالج کی علمی سرگرمیوں میں حصہ لینے لگے۔ یہاں ہر سال ایک مشاعرہ یعنی کہ ڈیبیٹ بھی ہوتا تھا جس میں دلی کے تمام اہم شخصیتیں شریک ہوتی تھیں۔ کالج فصیل کے باہر اجمیری دروازے کے پاس تھا اور مشاعرے کے وقت رات کو یہ دروازہ کھول دیا جاتا تھا۔ دہلی کالج میں کون کون سے سبجیکٹس پڑھائے جاتے تھے؟ تو دہلی کالج میں مغربی سائنسی ریاضی یعنی کہ میتھس کے ساتھ ساتھ سیاست یعنی کہ سیوکس اور معیشت یعنی کہ اکنامکس کی طرف خاص توجہ دی گئی۔ انگریزی سے اردو زبان میں کتابوں کا ترجمہ کیا گیا، ٹرانسلیٹ کرایا گیا انگریزی سے اردو زبان میں۔ اصطلاح سازی یعنی کہ سدھار کے قاعدے بنائے گئے۔ یہاں کے اساتذہ کالج کو مغرب و مشرق ایک سنگم بنانے کا عزم کر رہے تھے، یعنی کہ اس کالج کے اندر مشرق و مغربی علوم کا ایک جوڑنے کا ذریعہ بنا رہے تھے۔ انہوں نے اپنی سرگرمیوں کو نہ صرف کالج تک محدود رکھا بلکہ اسے دور دراز تک پھیلانے کی بھی کوشش کی۔ ان سبھی لوگوں نے اس مقصد کے لیے انہوں نے اخبارات نکالے۔ ان میں پابندی کے ساتھ علمی مضامین، ہندوستان کے دور دراز کے علاقوں اور یورپ کے ممالک کی سیاسی و سماجی خبریں اور سائنس کی نئی نئی دریافتوں کے بارے میں لوگوں کو انفارمیشن دی جاتی تھی۔ یاد رکھو گے کہ پڑھائی کے مقصد کو یعنی کہ علم دینے کے مقصد کو اس کالج نے آگے بڑھانے کے لیے کیا کیا کہ ایک اخبارات نکالے، اور ان اخبارات میں انہوں نے کون کون سے مضامین چھاپے تھے؟ ہندوستان کے دور دراز کے علاقوں، یورپ کے ممالک کی سیاسی و سماجی خبریں، سائنس کی نئی نئی دریافتوں اور ایجادوں سے لوگوں کو واقف کروایا تھا۔ انہی میں سے ایک اخبار کا نام تھا قرآن السیدین تھا، جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس کے مدیروں نے مشرق و مغرب کو دو نیک ستاروں سے تعبیر کیا تھا جو ان کے تصور کے مطابق ایک برج میں آ گئے تھے، ایک ہی گروپ میں آ گئے تھے۔ ایک اور اخبار جس کا نام تھا فوائد الناصرین اور رسالہ محب ہند تھا، جس کے مدیر کالج کے نامور مشہور استاد ماسٹر رام چندر تھے۔ کون تھے اس کے ایڈیٹر؟ ان سبھی اخباروں کے نامور استاد تھے اس کالج کے، جن کا نام ماسٹر رام چندر تھا۔ ان اخبارات میں مغرب کی ترقیات سے متعلق معلومات فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ نظام زندگی کے بارے میں بھی، زندگی جینے کے فن کے بارے میں لوگوں کو آوگت کرایا جاتا تھا، پریچت کرایا جاتا تھا۔ اصطلاحی نقطہ نظر سے یعنی کہ سدھار کے نقطہ نظر سے 19ویں صدی کے آخر میں علی گڑھ تحریک نے فروغ دیا۔ اس کی بنیاد دراصل دہلی کالج میں ہی پڑی تھی۔ یاد رکھو گے کہ اصطلاحی نقطہ نظر سے جسے 19ویں صدی کے آخر میں علی گڑھ تحریک نے فروغ دیا تھا، اس کی بنیاد کہاں پڑی تھی؟ دلی کالج میں پڑی تھی علی گڑھ تحریک کی۔ ادب اور زندگی کے سلسلے میں نذیر احمد حالی، سر سید آزاد، ذاک اللہ کے خیالات کے ابتدائی نقوش ماسٹر رام چندر کے مضامینوں میں دیکھنے کو ملتے ہیں، یعنی کہ ماسٹر رام چندر کے ذریعے لیکھوں میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ کن کے نظریات ادب سے ریلیٹڈ؟ نذیر احمد حالی، سر سید آرزو، ذاک اللہ خان وغیرہ کے۔ جو ماسٹر رام چندر تھے وہ میتھس کے بہت بڑے عالم تھے۔ ان کی کتابوں کے انگریزی ایڈیشن انگلستان میں بھی چھپ چکے تھے۔ انہیں ہندوستان میں سائنس کا احیاء کرنے والی اہم شخصیتوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ 1857 کے ہنگامے میں دہلی کالج کے پرنسپل ٹیلر کو قتل کر دیا گیا اور کالج بند کر دیا گیا، اور اس زمانے تک کالج نے جو کچھ کر دکھایا تھا اس کی بنا پر تاریخ کے عالموں نے اسے دہلی کی تہذیبی اور علمی زندگی کی نشاط ثانیہ کا علم برقرار دیا تھا، یعنی کہ اس کالج نے بہت کچھ کر دکھایا تھا۔ اسی وجہ سے دہلی کے تہذیبی اور علمی زندگی کے جو لوگ تھے انہوں نے اس کالج کو نشاط ثانیہ کا علم برقرار دیا تھا جب یہ کالج بند ہو گیا تھا۔ اردو زبان و ادب کو سادہ سہل
اسلوب یعنی کہ اسٹائل سے تو فورٹ ولیم کالج نے آشنا کرایا تھا سادہ طریقے سے، مگر آرائستگی، صنعت کاری، فارسی سے مستعار اصول انشاء پر ابھی بھروسہ باقی تھا، یعنی کہ اردو لینگویج کا ابھی اور پختہ ہونا باقی تھا۔ دلی کالج نے عام بول چال کی فطری زبان اور اس کی روایت کو اہمیت دی تھی۔ اردو زبان میں سائنس اور دیگر علوم یعنی کہ سبجیکٹ پر پہلی بار نصابی یعنی کہ کورس کی کتابیں لکھوائی گئیں اور انہیں علمی طور پر کالج کے اندر پڑھایا گیا۔ ہندوستان کے صدیوں پرانے شہنشاہی نظام اور جاگیردارانہ معاشرت و معیشت کے مقابلے میں مغرب کے لبرل اور روشن خیال نقطہ نظر کو بھی ان کتابوں کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے رکھا گیا، کیونکہ ہندوستان کے اندر جاگیردارانہ نظام تھا اور ان کتابوں کے ذریعے سے ہندوستان کے لوگوں کو لبرل نظام سے آگاہ کرایا گیا۔ اس نے یہاں کے طرز فکر پر اثر ڈالا تھا۔ سائنسی مزاج کو پروان چڑھا کر توہم پرستی کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی تھی ان کتابوں کے ذریعے، چھوت اچھوت کو ختم کرنے کی۔ اخبارات اور رسائل کے ذریعے کالج کی حدوں سے باہر نکل کر سارے پڑھے لکھے لوگوں کو ایک نئے زندگی جینے سے طرز زندگی کے طریقے سے آشنا کرایا گیا تھا ان کتابوں کے ذریعے۔ 1857 میں کالج کا جو دور ختم ہوا اس کی بنا پر اسے قدیم دہلی کالج کہا جاتا ہے۔ یاد رکھو گے کہ 1857 میں کالج کا جو دور ختم ہوا تھا، اسی دور کی بنا پر اس کالج کو قدیم دہلی کالج کہا جاتا ہے۔ بعد ازاں 20ویں صدی کے آخر میں اسے اینگلو عربک کالج کے نام سے پھر سے زندہ کیا گیا۔ اب یہ ملک کے دوسرے کالجوں کی طرح دہلی میں جدید طرز تعلیم کا ادارہ بن گیا ہے۔ جس طریقے سے دہلی میں اور کالج تعلیم دے رہے ہیں، ٹھیک اسی طرح سے یہ کالج اب دہلی میں تعلیم دے رہا ہے، اور اس کا موجودہ نام کیا ہے؟ ذاکر حسین کالج ہے۔